بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. چہلم کی مجلس ہے، موسم گرم ہے اور آپ حضرات نے جس محبت، عقیدت اور بارگاہ اہل بیت میں اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے پاک محرم ایسوسی ایشن کے ارکان آپ کے شکر گزار ہیں اور میں بھی متشکر ہوں. چاہتا یہ تھا کہ جو کچھ وقت میسر ہے اس میں ایک مختصر سا پیغام آپ تک پہنچ جائے. اگرچہ سورہ والشمس کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی ہے، مگر اس پورے سورے کی تفسیر مقصود نہیں، ترجمہ چاہتا ہوں. وہ ترجمہ جو صرف علم مسموع نہیں، علم مطبوع بن جائے، جو دلوں میں اتر جائے. شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. گواہ ہے آفتاب اور اس کی روشنی، یا قسم ہے آفتاب کی یا اس کے روشنی کی، اور گواہ ہے چاند جب وہ پیچھے پیچھے آئے، اور دن کا نور گواہ ہے، رات کی تاریکی گواہ ہے جب وہ سب پہ پردہ کر دے. آسمان گواہ ہے اور وہ جو اس نے بنایا، اور زمین گواہ ہے اور وہ جس نے اس کو پھیلایا، اور وہ نفس جس کا تسویہ کیا گیا، وہ نفس جس کو درست کیا گیا، وہ نفس کہ جس کو آفتاب کے بعد، چاند کے بعد، دن کے بعد، رات کے بعد، زمین و آسمان کی خلقت کے بعد جس نفس کا تسویہ کیا گیا، وہ نفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کو الہام کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ فجور یہ ہے اور تقویٰ یہ ہے، تاکہ کوئی نفس انسانی نفوس میں سے ذات واجب پر حجت نہ قائم کرے اور حجت نہ پیش کرے قیامت کے دن کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے. اس لیے ہر نفس کو ملہم کیا گیا، الہام کی منزل پر پہنچایا گیا. اس نفس سے کہہ دیا گیا کہ یہ فجور ہے یا تقویٰ ہے. ہر نفس جانتا ہے، ہر نفس جانتا ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو. یہی وجہ تھی کہ اسی نشتر پارک میں قیامت کے عنوان پر تقریریں کرتے ہوئے ماہ مبارک محرم کی عشر اول میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آیت یہی تھی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم. قیامت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ملامت کرنے والا نفس موجود ہے، جب تک کہ ملامت کرنے والا نفس موجود ہے جو ہر برائی پر اطلاع دے دے، دیکھ غلطی ہوئی، دیکھ غلطی ہوئی. اگر قیامت نہ ہوتی تو یہ ملامت کرنے والا نفس بھی نہ ہوتا. ملامت کرنے والا نفس ہے ہی اسی لیے کہ اس کو اس کے فجور و تقویٰ سے الہام کر دیا گیا کہ دیکھو یہ فجور ہے، یہ تقویٰ ہے. اور اس کے بعد ہدایتیں آئیں تو یہ الہام کافی ہے شرح صدر کے لیے. یہ الہام کافی ہے اس استطاعت و قبولیت و سنقیت کے لیے کہ جب حجتیں آئیں تو یہ ابتدائی الہام اس کے لیے بنیاد بن جائے کہ پہلے تو ہم کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے. انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ کی حجتیں آئیں، پیغامات آئے، الہام کو قبول کرنے والا نفس اس بنیاد پر انبیاء کے پیغامات
بات کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. یہاں جبر نہیں ہے، یہاں اختیار ہی اختیار ہے. یہاں لطف الہی یہ ہے کہ پہلے بتلا دیا کہ فجور یہ ہے، تقویٰ یہ ہے، اور پھر رسول پہ رسول آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہ حجتیں ہیں یا براہین ہیں یا دلائل ہیں یا اللہ کے احکام ہیں. اب مانے یا نہ مانے، کوئی نہ مان کر یہ نہ کہے ہم مجبور تھے، اور کوئی مان کر یہ ناز نہ کرے کہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہے. نہیں، بنیاد میں الہام موجود ہے کہ ملہم ہے نفس انسانی. غرض یہ کہ فالہمہا فجورہا و تقواہا. تو آفتاب، مہتاب، دن، رات، آسمان، زمین، 6 منزلوں کے بعد 7ویں منزل پر نفس انسانی کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ہمیشہ یہ منزل کمال ہے. نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، یہ 6 منزلیں جب ختم ہوتی ہیں تو خلقت آخر آتی ہے. ہمیشہ کمال اس منزل پر آتا ہے کہ جہاں نفس انسانی اس منزل پر اپنے الہام سے فائدہ اٹھائے. چنانچہ اس تمہید کے بعد ارشاد ہوتا ہے کذبت ثمود بطغواہا. قوم سمود نے جھٹلایا اور اپنے طغیان کی وجہ سے جھٹلایا، اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جھٹلایا، اپنے نبی کے پیغام کو جھٹلایا. اذن بعث اشقاہا. پوری قوم نے ایک شقی کو چن لیا، پوری قوم نے ایک شقی کو چن لیا اور جا کے کہا جا کے ناقہ صالح کو پے کر دے. یہ پوری قوم کا الیکشن تھا، یہ پوری قوم کا انتخاب تھا، یہ پوری قوم کی نظر تھی کہ ہم ایک کو چنیں گے. پوری قوم بچ نہیں سکتی ہے. کذبت ثمود بطغواہا. پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا ہے اپنے طغیان سے. اذن بعث اشقاہا. اپنے شقی ترین انسان کو بھیجا، ایک کو بھیجا. اذن بعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کا ناقہ ہے، اس کو پانی پی لینے دو، اس کو پانی پی لینے دو. تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے لیے کمی نہیں ہوگی، تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے، پیاسے نہیں رہیں گے، اس کو پانی پی لینے دو. فکذبوہ. پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا، پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا. فعقروہا. اور پوری قوم نے مل کے ناقہ صالح کو پے کر دیا. یہ جمع کے صیغے ہیں، قاتل ایک ہے. یاد ہے آپ؟ اذن بعث اشقاہا. پوری قوم نے ایک شقی کو چنا کہ جا کے ناقے کو پے کر دے. اب اس کے بعد جمع کے صیغے. فکذبوہ. سبوں نے مل کے نبی کو جھٹلایا. فعقروہا. پوری قوم نے ناقے کو مل کے پے کر دیا، قتل کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ان کے رب نے عذاب کو نازل کیا تو سب کو شامل کر لیا، پوری قوم کو شامل کر لیا، سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، پورے طبقہ سمود کو الٹ دیا. کسی کا یہ عذر پھر مسموع نہ ہو سکا کہ قاتل وہ تھا ہم نہ تھے. کسی کا یہ عذر نہیں سنا گیا. اذن بعث اشقاہا. بچوں یہ سورہ یاد ہوگا نا، یاد ہوگا نا. جوانوں یہ سورہ یاد ہوگا نا. فَإِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. سبوں نے مل کے تکذیب کی، سبوں نے مل کے پے کیا. عذاب سب پر آیا. لا يخاف عقباها. اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ انجام کار اس قوم کا کیا ہوا. ذات واجب کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی تہذیبیں برباد ہوئیں، کتنے تمدن اجڑ گئے، کیسے ممالک زیر زمین آ گئے، کس کس کے طبقے کو ہم نے زمین دوز کر دیا، زلزلوں کی نظر کر دیا. ذات واجب کو اس کی فکر نہیں ہے. کوئی اللہ کو یہ نہ ڈرا ہے کہ اکثریت تباہ ہوئی.
کوئی یہ نہ ڈرائے کہ اکثریت تباہ ہوئی وہ اکیلے صالح